الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و عما نوالہ کی غایت درجہ کی تعریفات و توصیفات ذکر کرنے کے بعد امام کائنات سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے ہوں. حاضرین گرامی، نیکیوں اور بھلائیوں کے اور گناہ کے، سیئات اور معاصم کے انسانی زندگی اور سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سب کو یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ کا ارشاد مبارک ہے: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. انسانی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کتنے خراب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ قرآن کریم کی آیتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے آپ کر سکیں گے. ایک طرف نیکی ہے انسان کی زندگی میں، جس کو صالح کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے. اس کی صالحیت اور نیکی کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے مالک، تو ہی دنیا اور آخرت میرا مددگار ہے. تو مجھے وفات دے
اسلام پر، موت دے اسلام پر، اور اس کے بعد نیک کار لوگوں کے ساتھ ہمارا الحاق کر دے، ملا دے، پہنچا دے اس مقام پر جہاں تیرے نیک بندے رہتے ہیں۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ صالحیت یا نیکوکاری بہت بلند اور اونچے مقام کی چیز ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جب سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب ایک یتیم بچے کو پکڑا اور پٹخ دیا، وہ مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، لقد جئت شیئا نکرا، بہت خراب کام آپ کر ڈالے، بڑا ناپسندیدہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا تھا بھائی ٹوکنا نہیں، جو میں کرتا جاؤں دیکھتے جاؤ، مگر اب وہ انسانی فطرت اور پھر شان پیغمبریت اور رسالت یہ ہے کہ منکر بات کو دیکھے تو فوراً ٹوک دے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو غلط بات دیکھے سماج میں، معاشرے میں کسی کو کرتا ہوا دیکھے تو فوراً ٹوک دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی ٹوکنے کی، ٹوک دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو میں نے کہا تھا تمہیں برداشت نہیں ہوگی۔ تو کہا اچھا، میں پہلے تو کہا بھول گیا، اس کے بعد کہا کہ اگر اب میں ٹوکوں گا تو مجھے نکال دیجیے گا اپنے ساتھ سے۔ گئے گاؤں میں، نہ کسی نے پانی پوچھا نہ دانا پوچھا، مانگنے پر بھی نہیں دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے انکار کر دیا ضیافت سے کہ نہ ہم نے، ہمارے یہاں پانی کھانا کچھ نہیں۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّهُ فَأَقَامَهُ، ایک دیوار دیکھی کہ ابھی گرنے والی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے یا تو یہ گر جائے گی، اور اس دیوار کے جڑ میں نیچے بنیاد میں خزانہ چھپا ہوا ہے دو یتیم بچوں کا، جسے باپ پر رکھ کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو نتیجہ بتایا اور یہ کہا فَأَمَّا الْغُلَامُ فَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا الطُّغْيَانُ وَالْكُفْرُ، جو بچہ، جس بچے کو میں نے مار ڈالا اس کے ماں باپ مومن تھے، اللہ کے بندے تھے، قریب تھا کہ یہ جوان ہوتا، بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو راہ راست سے ہٹا دیتا، سرکشی کی بنیاد پر، اپنی بدتمیزی کی بنیاد پر۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور بہرحال جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتے گاؤں والے لوٹ لیتے، یہ بیچارے رہ جاتے ویسے ہی۔ اب یہ جوان ہوں گے، دیوار کو دیکھیں گے کہ یہ گرنے والی ہے ہی ہے، آپ اس کو ہٹاؤ، لاؤ، بناؤ، جب کھودیں گے تو پا جائیں گے۔ وَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میرے دوست اور بھائیوں، ان کے ماں باپ بھی نیک تھے، باپ بڑا نیک تھا، ماں بڑی نیک تھے۔ اس نیکی کی برکت آپ سن لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کہ ان کی نیکی اور صالحیت کی بنیاد پر میں نے ان اولادوں کو موقع دیا ہے کہ وہ دیوار جب کھودیں گے تو خزانہ پا جائیں گے۔ تو انسانی زندگی پر اپنے ہی اوپر نہیں اس کا اثر ہوتا، ایک پشت آگے جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی اولاد ہے۔ قصور بھی ہو جائے گا تو ایک بار لوگ کہیں گے رہنے دو، فلاں آدمی کا لڑکا ہے، فلاں آدمی کا بیٹا ہے، جانے دو، ڈانٹ دو، سمجھا دو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، عصیان و تمرد کرے گا اور حدود شرع سے آگے بڑھے گا، اللہ نے فرمایا کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا،
ہم اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے. اولہم عذاب مہین، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا. جہنم کا عذاب ویسے ہی رسوا کن ہے، پھر اس پر اللہ کی گواہی کہ اس کو رسوا کن عذاب ملے گا جس نے اللہ کی شریعت کو پامال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت لائی ہوئی تعلیمات کو رد کیا، حد سے تجاوز کیا، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. آپ اس بات کو سمجھ لیں، گناہوں سے بچیں، عصیان و تمرد سے بچیں، اور طاعت و فرما برداری کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن کر رہیں گے دنیا میں، اس کے رضا کی تلاش میں، اس کے خوشنودی کی تلاش میں آپ ہمہ دم رہیں. کاروبار بھی چل رہا ہے اور اللہ کی طرف دھیان بھی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل. اے لوگوں، تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ تم گناہوں سے بچو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خبردار کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو خبردار کر رہے ہیں، گناہ سے بچو، گناہ سے، جس چیز کا نام گناہ ہے. فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل. گناہ کی بنیاد پر اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب و غصہ جائز ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے، اطاعت شعاری اور تابعداری نہیں کرنا چاہتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے. ہم اور آپ دو طرح سے غلطی کرتے ہیں، گناہ لوٹتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ کیا نماز پڑھائیں، کہیں ہم چوری کرتے ہیں، کسی نے ہم کو ڈاکہ مارتے دیکھا، جھوٹ بولتے دیکھا، شراب پیتے دیکھا ہے، کوئی گناہ بتاوے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیا ہو. ٹھیک ہے، آپ کا دامن پاک ہے، لیکن آپ نماز نہیں ادا کرتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ نے دے رکھا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے دے رکھا حج نہیں کرتے، جائز احکامات کی پابندی غائب ہے. ایک وقت کی نماز ایک حقبہ عذاب ہوگا، جان بوجھ چھوڑ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے جو تقریباً 80,000 برس کا ہوتا ہے، میرے خیال میں ایسے ہی ہے کچھ گنتی، اتنے دن تک جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا عذاب ہے. اب آپ کیلکولیٹر لیں اور دیکھیں کتنی نمازیں ہم نے ایسے ہی گزار دیں، کتنے آسان ہوئے اور کانوں سے ٹکرائے اور سروں سے اڑ گئی وہ آواز ہے، مگر ہم نے اس کا جواب نہیں دیا کہ لاؤ چلے، بلایا گیا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ارے کچھ تو ہنر پیدا کرو اپنے اندر. اللہ کو حساب دینا ہے، کوئی چارہ کار نہیں کہ آپ بچ سکیں. تو ایک تو وہ کہ آپ واقعی کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کیے ہیں اور یہ نہیں کیے ہوگے، لیکن نماز نہیں کبھی ادا کی، جس کا پہلا حساب قیامت کے دن ہوگا اللہ کے ہاں. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. بار بار آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلا حساب جو کیا جائے گا نماز کا. فإن صلحت صلح سائر عملہ. نماز ٹھیک ہے، آپ نے برابر ادا کی ہے، سنت کے مطابق ادا کی ہے، پورے لاج و لحاظ کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، تو اس کے بعد سارے اعمال شمار کیے جائیں گے اور اس کو تسلیم کیا جائے گا. اور اگر نماز ہی نہیں ادا کی ہے، ادا کی تو شریعت کی پابندی نہیں رہ گئی. فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت. اور اگر نماز خراب ہو گئی تو سارے اعمال برباد جائیں گے. آپ لاکھ کہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا تھا، لاکھوں لاکھ، میں غربا پروری کرتا تھا، میں قربانی کرتا تھا، میں نے حج بھی کیے ہیں، اللہ اس ثواب کو دیکھ، اللہ کوئی ثواب شمار ہی نہیں کرے گا اگر آپ نے نماز نہیں ادا کی.
نیکی کا یہ بہت بڑا زینہ ہے، زندگی کا اصلاح انہی 5 اوقات کی نمازوں میں پوشیدہ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے، مردوں اور عورتوں کے وہ باپ ہیں، وہیں سے آغاز ہوتا ہے آدمی کا، اسی لیے آدم کی طرف نسبت کر کے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے، جسے کوئی بستوی، گوڈوی، بلرام پوری کہا جاتا ہے۔ ایسے جو آدمی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی بنیاد پر، کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں تو ہم انہی کی نسل سے ہیں تو ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی سے آدمیت تک پہنچنا بہت ہی وقت اور بہت ہی مشکل مسائل درکار ہے۔ انسان سے انسانیت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، برتنے پڑیں گے تمام شرائط۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں۔ شرط کیا تھی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس درخت کے قریب نہیں جانا، خالی اتنے نہیں کہا تھا اللہ نے، اتنا بھی کہا تھا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر چلے گئے تو ظالم ٹھہرائے جاؤ گے۔ اللہ کے حق میں نہیں، اپنے حق میں ظالم بنو گے، اپنے آپ پر۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس ایک غلطی کی بنیاد پر حکم عدولی کرتے ہوئے کہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب گئے، فلما ذاق الشجرہ، درخت کو چکھ لیا، فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ جنت جیسی نعمتیں ان کو ملی تھی جس کے لیے ہم آج رات دن دعا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے لیے ہم لوگ خواہش مند ہیں۔ اسی جنت میں آدم علیہ السلام کے لیے ساری نعمتیں کہ کھاؤ پیو جیسا چاہو ویسا رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے سب سے پہلی نعمت جو ہمارے آپ کے جسم پر پردہ ہے، ستر ہے، اللہ نے ہی اتروا لیا۔ اللہ نے وہ جنت کا لباس چھین لیا، ننگے کر دیا، میاں بیوی دونوں، مائیں حوا علیہ السلام، بابا آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں نے جنت سے پتے توڑ توڑ کر اپنے اپنے شرمگاہوں کو، ستر کی جگہوں کو چھپایا، ایک غلطی کی بنیاد پر۔ اور ایک غلطی کی بنیاد پر شیطان کو جنت سے اوپر سے نکال کر نیچے پھینک دیا گیا۔ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی شے ہے، اس سے بچیں ہم اور آپ، اپنے آپ کو بچائیں۔ وہی گناہ انسانوں کی بربادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کتنی طاقتور قومیں اس روئے زمین پر ابھری، روئے زمین پر وہ طاقتور قومیں ابھری اور طاقت اور قوت کی بنیاد پر اعلان کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ یہ بلند و بالا اعلان گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر قوموں نے کیا، انبیاء کی تعلیمات کو پیروں سے کچلا، ان کا استہزاء مذاق اڑایا، چاہے قوم سمود ہوں، قوم صالح ہوں، قوم شعیب ہوں، قوم نوح اور لوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ایسا ملیا میٹ کیا، ایسا عذاب کا نشانہ بنایا کہ آج ہمارے لیے تازیان عبرت ہیں۔ ہم نصیحت میں پیش کرتے ہیں مثال کہ یہ قومیں اجڑ گئیں، بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی آبادیاں۔
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی قوم کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے اس کی بدتمیزی اور شرارت اور گناہ کے جرم میں، ہم نے ہر ایک کو ان میں سے گرفت میں لیا۔ تو انہی میں سے بعض لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ قوم لوط ہے، اغلام بازی کرتی تھی، مرد سے شہوت رانی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب ان کی خواہشات نہیں پوری ہوئیں تو عورتوں سے خواہشات پوری کرنے لگی۔ لیکن لوط علیہ السلام نے جب تعلیمات پیش کی تو کہا ہؤلاء انہم متطہرون، ان کو شہر سے نکال دو، یہ پاک لوگ ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ مذاق میں، طنز میں کہنے لگے کہ انہم اناس یتطہرون، یہ پاک لوگ ہیں، ان کو بستی سے ہٹاؤ۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بستی سے دور کیے جائیں گے اور بستی ملیا میٹ ہوگی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ دیے۔ اللہ نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ حدود چھوڑ دیں، وہ زمین کی حدیں چھوڑ دیں جہاں جہاں تک یہ لوگ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا کہ پتھروں کی بارش کر دی، زمین کو الٹ پلٹ کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ اتت عن امر ربها فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا۔ اللہ کہتا ہے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے سامنے۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے محاسبہ کیا، مواخذہ کیا سختی کے ساتھ۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور زبردست خراب عذاب دیا ان کو۔ اتت عن امر ربها، ات کر ڈالا زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے خلاف۔ ومنہم من ارسلنا، اللہ کہتا ہے وہ منہم من اخذتہ الصیحہ، ایک قوم کو اللہ نے چیخ کے ذریعہ برباد کیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، منہ کے بل اونھے گھروں میں پڑے رہے۔ ایک بجلی گرتی ہے کڑک تو سینے پہ، کلیجے پہ، کان میں انگلی ڈال کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ عذاب کی شکل میں جو آیا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد اس کو برباد کیا گیا، اللہ نے برباد کیا چیخ کے ذریعہ۔ وہ چیخ کتنی غضبناک رہی ہوگی کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، بیٹھے اونھے بل پڑ گئے، اب کلیجے پھٹ گئے۔ یہ اللہ کا عذاب جب جائز ہو جائے گا تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور ومنہم من اغرقنا ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا، بعض لوگوں کو، قوموں کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں۔ ایک قارون اور اس کا لاؤ لشکر تھا، اور بعض لوگوں کو میں نے پانی کے عذاب سے ہلاک کیا، قوم نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ دین فرماتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، نہیں مالا چند آدمیوں کے علاوہ۔ اور جب عاجز آ گئے تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے الہ العالمین، اس روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ، کیونکہ ان کے ذریعہ جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ سب سرکش، باغی اور کافر ہوں گے، ان سے امید وفا نہیں ہے۔ اللہ نے بد دعا سن لی، چونکہ 950 سال کے بعد بد دعا کی تھی، پورا بٹوریا زندگی بھر کا۔ زمین کو حکم دیا اللہ نے کہ نکال دے پانی اپنے سینے سے، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا اوپر سے بارش برسا۔ کوئی کافر چلتا پھرتا اس روئے زمین پر نہیں بچا تھا۔ خانہ کعبہ بھی ڈھہ گیا تھا اسی پانی میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ان قوموں کا حال ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، توحید پرست نہیں بنے، کفر و شرک کے دل دادا رہے، بد اخلاقی، بدتمیزی اور اسی طرح سے
وہ زندگی جو اللہ کو پسند نہیں ہے گزارتے رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے ختم کر دیے گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے نفسوں کا جائزہ نہیں لیا اور اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، اس کا لحاظ نہیں کیا، تو دیر یا سویر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور آپ ہی کو نہیں آنے والی نسلوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قومیں برباد ہوتی ہیں یا ہوں گی تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تب تو اللہ کا عذاب نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیوں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچے گا، گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، لیکن جب قیامت کے دن حشر ہوگا، بعث ہوگا، اٹھنا ہوگا، تو ان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ نیک لوگوں کو نیکی کی بنیاد پر، برے لوگوں کو ان کی بدی کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ نتائج دونوں کے ثمرات، نتائج الگ الگ ہوں گے۔ اسی نتیجے کو، اچھے نتیجے کو پا لینے کے لیے امت مسلمہ کے افراد جن کو دین کا شعور ہے وہ سب اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی کامیاب رہے، تاکہ اللہ کے یہاں رسوا کن عذاب سے بچ جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یکسبون۔ ایک گاؤں کی، ایک قریہ کی یا ایک شہر کی مثال اللہ نے بیان کی کہ وہ لوگ اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر جانب سے، اطراف عالم سے اللہ کی نعمتیں کھنچ کھنچ کر چلی آ رہی تھیں۔ وہ تھا مکہ معظمہ، اور آج بھی ہے۔ جو چیز دنیا میں نہ ملے مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا، کھانا چاہیں گے تو کھا لیں گے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها من کل مکان، ایک گاؤں کے، ایک شہر کی اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ وہاں کے باشندے مطمئن تھے، ایک سکون کی زندگی گزر رہی تھی، اور ہر جانب سے آتے تھے پھل۔ کشمیر کا اوریجنل اور 1 نمبر کا پھل سیب وہاں ہے، سنترے وہاں ہیں، انگور وہاں ہے، کھجور وہاں ہے، اور جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو بہت اعلیٰ اونچا لگ رہی ہے، ملنے میں مشکل ہوتا ہے، وہ سب وہاں بھرا پڑا ہے۔ آج بھی اللہ کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام تھا، اس نعمت کی ناشکری انہوں نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، دیس نکالا دیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تو اللہ نے ان پر بھوک، قحط کا عذاب نازل کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس قوم پر اللہ نے بھوک کو ایسے لازم کر دیا جیسے لباس ہوتا ہے چپکا رہتا ہے، ایسے بھوک چپک گئی، بھوک مری، اور دشمن کا خوف، برے کرتوت کی بنیاد پر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے، نعمتیں چلی آ رہے ہیں، بڑے چھوٹے، صغیر و کبیر سب فیض یاب ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مست ہیں، اور اللہ کے شکریہ سے دور۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انما اوتیتہ علی علم ہے، اب میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ٹیکنک سے اس کو کمایا ہے، طاقت و قوت سے کمایا ہے۔ نہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہے آپ کو، البتہ کہ اسے گمراہی میں مبتلا رہو، پھر دیکھا جائے گا، ایک دن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اہل مکہ کو ایسے ہی سمجھ لیا۔ ابو سفیان بھاگ کے آیا مکہ سے مدینہ۔ ام حبیبہ جو اس کی بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، مزواج مطہرات میں شمار ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ام المومنین ام حبیبہ کے پاس آیا اور بستر پر بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی میں کہ ہمارے بیٹی کا گھر ہے۔ کہا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں، آپ اس بستر کو چھوڑ کر الگ بیٹھ جائیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ناپاک کا گزارا نہیں ہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے کھل کر کے کہہ دیا، ہٹنا پڑا ان کو۔ ابا کیسے آنا ہوا؟ بیٹے پورا مکہ علاقہ قحط کے زد میں ہے، اللہ کے رسول سے کہو کہ دعا کر دے، بارش ہو اور قحط سالی کا دورہ ختم ہو۔ ناک رگڑ اٹھی، ساری سرداری، سارا بڑکپن گھمنڈ چور چور ہو گیا۔ آئے ہیں ہی کرنے امام الانبیاء کے پاس۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ آنے والے دنوں میں مسائل مشکلات کا جب سامنا ہوگا تو سمجھ لیجئے گا کہ ہاں ہم نے بھی کچھ غلط کرتوت کیے ہیں، جس کے جرم میں یہ سارا معاملہ حادثہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے حیائی جس نے ہم کو اور آپ کو نیکیوں سے روک رکھا ہے، ہمارا رخ موڑ دیا ہے گناہوں کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں وزارت القینات والمعادف، گانے بجانے کی چیزوں کا غلبہ ہوگا، غلبہ پایا نہیں جائے گا۔ ریڈیو سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کہاں اب آ کے ہاتھوں اور جیب میں آ گیا۔ بٹن دبائیے اور دیکھ لیجئے کہاں رقص ہو رہا ہے، کہاں سرور ہو رہا ہے، کہاں محفلیں گرم ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب فحش کام، بے حیائی کے کام عروج پر ہو جائیں کسی بھی قوم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ کھلے طور سے لوگ اس کو انجام دینے لگیں، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس میں طاعون کی بیماری پھیلتی ہے۔ اور جو آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی کہ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، اور وہ بیماریاں ایسی آئیں گی جو تمہارے اسلاف میں گزرے ہوئے لوگوں میں پہلے زمانے میں نہیں تھی، وہ بیماریاں آ کے آپ کو پکڑیں گی کہ جس کا نام نہیں آپ نے سنا ہوگا۔ 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فی اسلافہم الذین مضوا، جو تمہارے ہمارے اسلاف باپ دادا بزرگوار گزر چکے دنیا سے، اس زمانے میں نہیں سنا گیا تھا ہارٹ اٹیک کیا ہے، بلڈ پریشر کیا ہے، کینسر کیا ہے، اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں ایک سے ایک، جس کی وجہ سے اتنے اسپتال دنیا میں قائم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور ایسی مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، کیا تم اس چیز کا انتظار کرتے ہو کہ ہمارے اور آپ کے اوپر ابھی جوانی ہے تو کس بڑھاپے کا انتظار ہے، یا صحت ہے تو کس بیماری کا انتظار ہے، اور کس عمر کا انتظار ہے جب ہم فنا ہو جائیں گے؟ تب جب نیکیاں ہی نہیں کریں گے اور سارے حالات گزر جائیں گے تو نتیجہ کار سوائے اللہ کی ناراضگی کا اور کیا ہوگا؟ اس لیے ان تمام اوقات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، نصیحت کی باتوں کو گرہ کر لو، گانٹھ دے دو اپنے گریبان، اپنے جیب میں ڈال لو، اور عمل صالح کی کوشش کرو۔
عمل صالح کی کوشش کرو، برے اعمال سے بچو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ہر ممکن بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ برا کام، اچھا کام؟ آپ نے فرمایا جو کام تم کرو ماشاءاللہ، جائز کام، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، نوافل، تمہارا دل خوش ہو جائے اس سے، وہ سمجھو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور جس کام کو کرنے کے بعد تمہارا نفس تمہیں ملامت کرنے لگے کہ بہت غلط کیا میں نے، وہ سمجھ لو کہ وہ برا کام ہے۔ اذا حاک فی صدر کا فترک ہو، تمہارے دل میں کھٹک جائے کہ میں نے کیا کیا یا کرنے والا ہوں، تو وہیں چھوڑ دو اس کو، جب تک تمہارے دل مطمئن نہ ہو جائیں اس کے لیے۔ تو انسانی زندگی پر، سماج پر، معاشرے پر گناہوں کے بہت برے اثرات قرآن حدیث کی روشنی میں میں نے آپ سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و اسلام کی توفیق دے اور عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔